رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نماز کیوں ضروری ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو انسان بہت بڑے نقصان میں ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت و فضیلت، نماز چھوڑنے کے نقصانات اور نماز کی پابندی کے فوائد جانیں گے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اخلاق اور کردار کو بہتر بناتا ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی قبول ہونے کی امید ہوگی۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نماز کی کیا فضیلتیں ہیں۔ نماز کی 5 بڑی فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 4، رزق میں برکت آتی ہے۔ نمبر 5، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات۔ نمبر 1، نماز چھوڑنے والا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن سخت حساب ہوگا۔ نمبر 3، زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیسے کریں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کریں۔ نمبر 2، وضو باقاعدگی سے کریں۔ نمبر 3، نماز کا وقت مقرر کریں۔ نمبر 4، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نمبر 5، اللہ سے استقامت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔